اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے خاص رحمت اور فضل و کرم سے تفسیر القرآن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39۔ مسلسل آیات مبارکہ ایک ہی موضوع پر ہیں، اس لیے ہم نے اس کو اکٹھا کر دیا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فتلقى پس پا لیے، سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات فتاب علیہ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ بے شک وہ هو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا اہبتو اتر جاؤ، منہا جمیعا تم سب کے سب یہاں سے، کہاں سے؟ جنت سے۔ فاما پس اگر یأتینکم منی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تابعا تو جو کوئی پیروی کرے گا خدا یا ہدایت پالے گا، فلا خوف علیہم پس نہیں ہوگا اس پر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا مگر جو لوگ انکار کریں گے، وکذبوا اور جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہی لوگ ہیں اصحاب النار جہنم کے ساتھی، ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ مسلسل آیات مبارکہ چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے انہیں اپنا نائب بنایا، کس طرح سے فرشتوں کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا۔ اور اب جو ہے ہمارا موضوع یہ ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو ایک معاہدہ کیا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اس نے سب سے پہلے ابتدا جو تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کی، جس میں وہ کامیاب رہا۔ اور اب جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جیسے ہی وہ ممنوع پھل جو ہے وہ کھایا تو ان کے جو پوشیدہ اعضاء تھے وہ کھل گئے، اور وہ مارے شرمندگی کے آدم علیہ السلام جنت میں جو ہے وہ گھومنے ادھر سے ادھر جو ہے وہ پھرنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ پھر انہوں نے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا، اور وہ آنکھیں اوپر نہیں اٹھا رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو آدم علیہ السلام بہت ہی بے چین ہو گئے، اماں حوا بھی ان کے ساتھ تھی، دونوں بہت زیادہ روتے تھے اور اپنی آنکھیں جو تھی وہ شرم کے مارے آسمان کی طرف نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ اب تم اور تمہارے بعد آنے والی نسلیں، ویسے تو اللہ پاک نے انہیں جنت میں رہنے کا کہا، لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم زمین پر جاؤ، زمین پر اتر جاؤ اور زمین پر جاؤ، وہاں پر رہو، پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو کوئی اس ہدایت پر عمل پیرا ہوگا وہ دوبارہ سے جنت میں آ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں جو ہے وہ اتارا، اماں حوا کو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں اتارا، اور سانپ جو ہے اس کو اللہ پاک نے اصفہان کے شہر میں اتارا۔ اب آدم علیہ السلام بہت زیادہ جو ہے وہ روتے تھے، گریا کرتے تھے۔ اب اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، خوف کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے اور ہیبت اللہ پاک کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی بات نہیں نکلتی تھی، خاموش تھے۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ تو دلوں کے حال سے باخبر ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر خود ہی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات جو تھے وہ سکھائے۔ وہ کلمات جو ہیں وہ کون سے ہیں میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ کلمات ہیں، ابھی بھی ہمیں بھی اللہ پاک نے یہی بتایا کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو یہی کلمات جو ہیں وہ ادا کرے۔ وہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن
من الخاسرین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ یہی کلمات ہیں جو اللہ پاک نے انہیں سکھائی۔ یہ خصوصی دعا بھی ہے آدم علیہ السلام کی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو لفظ ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے کچھ کلمات جو ہیں وہ حاصل کر لیے، سیکھ لیے، تو وہ یہی کلمات ہیں۔ سب سے اس میں دو چیزیں ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کو جنت سے نکالا تو اللہ پاک کا انداز جو تھا وہ حاکمانہ تھا کہ بھئی جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، دنیا میں زمین میں اتر جاؤ۔ اب جب معافی دے دی، معافی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر پہلے سی حالت میں آ جاتا ہے، لیکن اب اللہ نے کہا، اب اللہ کا انداز جو تھا معافی کے بعد وہ حکیمانہ تھا۔ اب اللہ نے کہا کہ میں تمہیں خلافت دیتا ہوں، میں تمہیں اپنا نائب مقرر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی جو حدود ہیں، جو اللہ کی شریعت ہے، جو اللہ رب العزت کا کیا اسے کہتے ہیں احکامات ہیں، ان کو جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس دنیا میں کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو شخص میری ان ہدایات پر عمل پیرا ہوگا پھر نہ اسے کوئی اندیشہ ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ تھی وہ قبول کی، حالانکہ وہ ان سے انجانے میں یہ سب کچھ سرزد ہوا تھا، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پر توبہ کی۔ توبہ جو ہے اس کی نسبت اللہ کی بندے کی طرف جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس میں تین چیزیں جو ہے وہ ان کا مجموعہ ہے۔ توبہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر ایک کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ و نادم ہونا، شرم محسوس کرنا کہ یا اللہ یہ میرے سے کیا ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس پر شدید اظہار شرمندگی کرنا۔ دوسرے نمبر پر آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عہد کرنا کہ آئندہ سے اللہ رب العزت میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس گناہ کو دوسری چیز یہ ہے کہ اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا۔ جیسے ہم اللہ پاک سے انسان سے کوئی جھوٹ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس پر شرمندہ ہونا کہ اللہ پاک جو ہے میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولنے کا پکا عہد کرنا کہ اللہ رب العزت آئندہ زندگی بھر جھوٹ نہیں بولوں گا، اور پھر جھوٹ کو چھوڑ دینا۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک بھی اگر کمی ہے اس میں تو توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العزت جو ہے ان سے جیسے آدم علیہ السلام نے دعا کی، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انی بے شک ظلم کیا ہم نے نفسی اپنے نفسوں پر، فاغفر لی تو ہمیں معاف کر دے۔ ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے بھی دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ ہر برائی سے پاک ہیں، میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا تھا، تو اللہ پاک مجھ پر رحم فرمائیے۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام اور اما حوا سے جو نہ جانے میں انجانے میں کوتاہی جو ہے وہ ہو گئی تھی، سرزد ہو گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ کہا، پہلے تو یہ کہا نا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس دونوں کو نکلوا دیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی بات کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، کہ آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھی، اما حوا کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اما حوا کے بارے میں بھی اللہ پاک کہتے کہ ان دونوں نے کلمات سیکھ لیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ مرد جو ہے وہ ڈومینیٹ ہے، مرد جو ہے وہ عورت کا محافظ ہے، عورت اپنے مرد کے جسم کا حصہ ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے اما حوا کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، تو جو دعا ہے نا اس میں دونوں کا ذکر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تو اس میں ہم دونوں نے ظلم کیا، ہم دونوں کو معاف کر دے۔ تو جب انہوں نے دعا کی تو دونوں نے کی، لیکن جب اللہ سے کلمات حاصل کیے تو حضرت
آدم علیہ السلام ہی کا ذکر ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کے تابع ہوتی ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے اس میں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ قبول کرنے والا اور گناہ معاف کرنے والا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اقتدار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، حاکم اعلیٰ منصف جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت یہ ابھی جو یہود و نصارہ اس غلطی میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے پادریوں اور پیروں کے پاس جاتے ہیں، انہیں کچھ ہدیاتاً تحفاتاً دیتے ہیں اور ان سے کہہ کے اپنے گناہ جو ہے وہ بخشوا لیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے وہاں پر مصلوب ہو کر تو اللہ سے ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف کروا لیے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ہر انسان اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ تو جس نے جو کیا ہے اس کو اس کی سزا جو ہے وہ بھگتنا پڑے گی، کو جا کے اللہ پاک جو ہے وہ معاف کر دے۔ اس لیے یہ بات کہ توبہ جو ہے وہ ہمارے گناہ جو ہے ہمارے انبیاء کرام یا ہمارے جو پیر اور پادری ہیں وہ معاف کروا لیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں میں بھی یہ خرافات جو ہے یہ بہت پاکستان اور ہندوستان میں بہت زیادہ رائج ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر گناہ ہوتا ہے تو اس کی توبہ اللہ رب العزت سے کرے، اللہ جو ہے وہ ہی اس کو معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر جب تم دنیا میں جاؤ، میرے بھیجے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پس نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوگے۔ خوف جو ہے یہ آئندہ پیش آنے والی تکالیف جو ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے، اور حزن جو ہے وہ غم کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب تم میرے احکامات پر عمل کرو گے، جو حدود میں نے قائم کی اس کے اندر رہو گے، میرے بھیجے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوگے، میری بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ گے، میرے انبیاء کرام جو ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دین کی خدمت کرو گے، تو پھر جو ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر تمہیں کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اللہ پاک جو ہے وہ تمہیں جنت میں دوبارہ سے لے کر آئیں گے اور تمہیں ویسی ہی کھلی چھوٹ جو ہے وہ مل جائے گی جیسے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دی تھی۔ کچھ جا کے کوئی شخص جو ہے جیسے اولیاء اعظام ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہ اپنے تمام جو ہے نفسانی خواہشات ان کو اللہ کے تابع کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے ان کو پھر زندہ رہنا اور مرنا جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے، یعنی کہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہیں۔ تو پھر انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، انہیں پھر موت کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ میر درد کا بڑا ایک خوبصورت سا شعر ہے کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، وہ موت سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے پہلے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ انہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی سے ملیں گے جا کر، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے، تو پھر انہیں تو کسی قسم کا خوف ہی نہیں ہوتا، نہ موت کا خوف ہوتا ہے، نہ آخرت کا خوف ہوتا ہے، نہ عذاب جہنم کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع جو ہے وہ گزاری ہوتی ہیں۔ میرے والد صاحب اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے بڑا خوبصورت ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ نشان مرد مومن بات گویم، نشان مرد مومن بات گویم جو مر گائے تبسم بر لبے اوست، کہ جب مرد مومن کو، مرد کامل کو موت آتی ہے، کسی اللہ کے ولی کو موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کو کوئی حزن نہیں ہوتا دنیا سے جانے کا، اسے تو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے خالق کے حقیقی سے ملوں گا۔ تو ایسے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ گزارے کہ جیسے اللہ رب العزت نے گزارنے کا حکم دیا ہے، تو پھر نہ دنیا میں پریشانی ہوگی نہ آخرت میں پریشانی ہوگی۔ یہ جو ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں اس کی 99.9% وجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات سے روگردانی ہے۔ ہم نے دین کو، قرآن کو چھوڑ دیا،
پڑھنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس لیے ہماری زندگی جو ہے وہ پریشانیوں سے بھرپور ہے۔ آخرت کے خوف ہمیں لاحق ہیں، بچوں کے پڑھائیوں کے خوف ہمیں لاحق ہیں، ان کے مستقبل کے خوف ہمیں لاحق ہیں، ہمیں رزق کے خوف لاحق ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ چھن جائے ہم سے، ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے۔ صحت کے بارے میں ہم پریشان، رزق کے بارے میں ہم پریشان، آخرت کے بارے میں ہم پریشان۔ پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دیا ہے، اور اللہ پاک کے احکامات جو ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم اللہ کے دین کو اور قرآن کو جو ہے وہ صرف خوبصورت جزدانوں میں لپیٹ کر اور اوپر والی الماری میں ایسے خوبصورتی سے سجا کر رکھیں گے اور اسے صرف کتاب ثواب سمجھیں گے، تو پھر ہماری زندگیوں میں یہ خوف اور یہ ڈر جو ہے یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اس کے ساتھ اللہ پاک نے کہا ہے والذین کفروا، مگر جو لوگ کافر ہیں، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، تو اولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ ہیں جہنم کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اللہ کی کتاب یہود و نصارہ جو ہے جیسے جو ہے وہ ہمیں نہیں بننا چاہیے، اللہ کے احکامات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے پردے کا حکم دیا تو پردہ کریں، اگر اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا سچ بولیں، رزق حلال کمائیں، جو احکامات، والدین کی فرما برداری کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، ہمسایوں کے حقوق ادا کریں، بچوں کے حقوق ادا کریں، تمام احکامات جو ہیں اللہ پاک نے، آپ یقین کریں اللہ پاک کے احکامات کو ماننے میں بڑا مزہ ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے رہنے میں بڑا مزہ ہے۔ اکڑنے میں تو پھر شیطان کی طرح اکڑیں گے تو پھر جو ہے دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کو عذاب جہنم سے رہائی اور نجات عطا فرمائے، اور ان خوف سے ہمیں اللہ پاک بچائے جو خوف ہمارے زندگیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔